الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ حج کے مہینے کون کون سے جس میں ہمیں احرام باندھ سکتے ہیں؟ رمضان کے فوراً بعد شوال کا مہینہ، ذیقعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن، یہ حج کے دن ہیں، حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس بندے نے فرض کر لیا ان میں اپنے اوپر حج، فلا رفث، نہ تو وہ ہم بستری والی باتیں کرے یعنی شہوانی باتیں کرے، ولا فسوق، اور نہ وہ نافرمانی والی باتیں کرے، ولا جدال، اور نہ وہ جھگڑا کرے حج میں جھگڑا بھی نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے من خیر کوئی نیک عمل، خیر کا معنی نیک اچھا عمل، بھلائی والا عمل، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے یا جان لے گا، دونوں طرح صحیح ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، جیب خرچ، زاد راہ، زاد کا معنی پیسہ، راہ کا معنی رستہ، جیب خرچ لیا کرو جاتے ہوئے۔ یہ یمن والوں کے لیے حکم تھا، یمن والے ایسے کرتے تھے تو کہتے تھے ہم اللہ پر ہمیں بڑا توکل ہے، بڑا بھروسہ ہے، اور وہ فری یعنی بغیر خالی جیب آئے تھے، وہ ساتھ وہ کوئی چیز لے کر نہ آتے کھانے پینے والی، اور نہ روپیہ پیسہ یعنی دینار درہم وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ توکل نہیں ہے، بلکہ تم جیب خرچ لے کر چلا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس یقیناً بے شک سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، متقی بن کر آنا ہے اور ساتھ زاد راہ لے کر آنا ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اپنے داڑھی شیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے معاملات گناہ ہیں، منع ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسے کرنا ہے تو یہ غلط کام ہے، تقوی لے کر آیا کرو، متقی بن کر آیا کرو۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو مکہ مکرمہ آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حرم میں حج کرتے ہوئے کاروبار کرنا گناہ ہے، کہتے تھے پہلے ہم میلے لگاتے تھے اوقاز مجنہ میں اور اب یہ گناہ والا کام ہے تو وہ کاروبار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تو کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب، اذا کا معنی ہوتا ہے جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام یہ مزدلفہ والی جگہ ہے جہاں آج کل مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور اس علاقے کو یہ کیونکہ یہ عرفات کے اندر آ کر یہ مسجد حرام کا علاقہ، حرم کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو اس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ وہاں اللہ کو خوب یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو، كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تم، مِن قَبْلِهِ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً تم گمراہوں میں سے تھے۔ لام کا معنی یقیناً، البتہ، اور یہاں ان کا معنی ہوگا بے شک، یہ اصل میں انّا ہے اور اس کو ان کر دیا گیا ہے۔ ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو مکہ والے کہتے تھے کہ ہم حرم کے باسی ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جہاں سارے لوگ جا رہے ہیں تم بھی وہاں جاؤ، وہاں تم نے جانا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورے کر لو، مناسککم، اپنے عبادت کے، حج کے پورے طریقے یا سارے جو ارکان ہیں ان کو مکمل کر لو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح تم اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرا، یا اس سے بھی سخت ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ،
پس کچھ لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں ہی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ، من یقولو جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہم دنیا میں بھی دے حسنتاً بھلائی دے، اچھی بیوی دے، ہمارا کاروبار اچھا ہو، ہماری رزق حلال ہو، صحت ہو، سب کچھ اس میں آتا ہے حسنتن میں۔ اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی، حسنتن بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ لوگ اچھے ہیں، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کا ایک حصہ ہوگا، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ یہ 5-6 دن ہیں حج کے، ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ فمن تعجل، پس جو جلدی کر لے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن ہم نے کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، بال منڈوانے ہیں، اس سے اگلے دن جو 2 دن ہے، اس 2 دنوں میں صرف کنکریاں مارنی ہیں۔ ذکر اذکار تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف کنکریاں مارنی ہیں۔ 2 دنوں میں کنکریاں مار کر اگر کوئی بندہ حج مکمل کر کے واپس اپنے گھر میں آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو لیٹ کر لے، تاخیر کر لے، 13 کو بھی مار لے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، اس شخص کے لیے ہے جو متقی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یعجبک، کچھ ایسے ہیں جس کی اچھی لگتی ہے آپ کو بات دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے وہ کاروباری، بڑے سیانے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے ڈگری ہولڈر محسوس ہوتے ہیں، کوئی MSc ہے، کوئی MPhil ہے، کوئی PhD ہے، اسکالرز ہیں، دنیا کے بارے میں یشہد اللہ، لیکن آج کل کا معاملہ نہیں، یہ پہلے یہ منافقوں کی اصل میں علامت ہے، یا جو ضدی لوگ ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے، اس پر، یعنی اس کو پتہ ہے کہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کرتے، لہٰذا وہ بات پر قسم اٹھا کر اپنا اعتبار بنانا چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ کتنی اس کی یعنی اس کی بری صفتیں بیان ہو رہی ہیں، باتیں اس کی بڑی اچھی لگتی ہیں، اللہ کو بار بار گواہ بناتا ہے، سخت وہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ چلتا پھرتا ہے، سعى فی الارض، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد کرے اس میں، زمین میں فساد کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو۔ یہ اس کی اگلے والی اس کی یعنی بری صفت آ رہی ہے کہ اگر وہ حاکم بن جائے یا وہ چلے پھرے زمین میں تو فساد کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دے، کسی کی فصلیں خراب کر دیں، کسی کی اپنی فصل میں اپنی بیڑ بکریاں داخل کر دیں، اور اسی طرح کسی کی نسل خراب کر دی، بدکاری کر کے، بیوی وہ کسی اور کی ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ نسل خراب کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا فساد سے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور یہ اس کی ایک اور بد صفت بیان ہو رہی ہے، بری صفت، اور جب کہا جاتا ہے اس کو کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یہ کام چھوڑ دے، یہ گناہ والے کام چھوڑ دے، تو اخذتہ العزت بالاسم، اس کو پکڑ لیتی ہے عزت گناہ کے ساتھ۔ اس کی وضاحت کیسے ہے؟ مثلاً میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ گناہ والا کام چھوڑ دے، آج تمہارے گھر میں شادی ہے اور تو یہ سارے یعنی
بینڈ باجے والے اور گناہ والے لوگ تم لے کر آئے ہو، ڈول ہیں، باجے گاجے ہیں، اسی طرح یعنی ناچ گانے والی لڑکیاں تم لے کر بلا کر لائے ہو، اور یہ گناہ والے کام ہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ چھوڑتا ہے کسی عالم کی بات مان کر، تو گاؤں کے جو دوست ہیں اس کے، جو اس کے باہر اس نے مہمان بلائے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لے یہ اس سے ڈر گیا تو، تیری کیا عزت ہے؟ تو وہ عزت کی وجہ سے وہ گناہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ اس کو جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشری، جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، یہ دوسرا بندہ ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ شفقت کرتا ہے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اپنی جان کو بیچ دیا ہے اس نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے وہ اپنے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں ان پر اچھے طریقے سے، سنتوں پر، احادیث پر عمل کرتا ہے، معاشرے میں اس کا کردار بڑا اچھا ہے، صفائی میں، ستھرائی میں، ہر جگہ پر وہ پوری کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شفقت کرتا ہے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان۔ فَإِن ظَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد جو تمہارے پاس واضح نشانیاں، معجزے آ چکے ہیں تمہارے پاس، اگر تم پھسل گئے اس کے بعد، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، نہیں وہ انتظار کر رہے یا نہیں وہ دیکھ رہے، الا ان یاتیہم اللہ، مگر اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے کام کا، سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے۔ تو کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ ہو جائے؟ یعنی قیامت کا انتظار نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال سے رجوع کریں، برے اعمال سے رجوع کریں، اچھے اعمال کی طرف آئیں اور توبہ کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اور قیامت سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ کون سے امور؟ یعنی ہم کہتے ہیں سارے معاملات، سارے حکام اللہ کے پاس ہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔